اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ کتب علیکم، لکھا گیا، فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حضرا حاضر ہو یا آئے، احدا ایک کو، کمل تمہارے، الموت موت، ان ترکا اگر چھوڑے، ترکا چھوڑے، خیرا مال، للوصیت تو وصیت کرنا، للوالدین لیے ماں باپ کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، بالمعروف بمطابق دستور، حقاً علی المتقین، حق ہے متقین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں وصیت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ موت کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے، کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ مدینہ کا عارضی قانون تھا، حرمت قانون کا عارضی قانون تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے قیام کے ابتدائی سالوں میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت ہے جب ابھی مدینہ میں مخلوط آبادی ہے، مسلمان غیر مسلم منافقین ملے جلے رہ رہے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں عرب کا بسیرا ہے۔ عرب کس کو کہتے ہیں؟ بدوؤں کو، یعنی جو دیہاتی ہوتے ہیں۔ مضافاتی علاقوں میں یہود رہ رہے ہیں۔ آبادی کے ایک بڑے حصے نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ابھی تک مدینہ کی ریاست کو پوری طرح پاؤں جمانے کا موقع نہیں ملا۔ ریاست کی ناتمام شکل کی وجہ سے بعض معاملات میں مکمل ہدایت یا مستقل قانون دینے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوئے کے متعلق کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اس میں سورہ نساء میں کیا آیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور سورہ مائدہ میں پھر پورا حکم آ گیا۔ اسی طرح سے یہ وصیت کا قانون، حرمت قانون جو ہے یہ عارضی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو منسوخ کرتی ہے آیت سورہ نور کی، نہیں سورہ نور کی نہیں، سورہ نساء کی۔ سورہ نساء کی اس کو آیت منسوخ کرتی ہے۔ اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایسے قانون تھے اور اس طرح کی ان کو تربیت کی ان لوگوں کی ضرورت تھی کہ جسے التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اس وقت بھی عرب میں معروف طریقہ یہی تھا کہ مرنے والا جو تھا اپنے اس کا وصیت کر جاتا تھا کہ جو اپنا مال چھوڑتے تھے تو اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ 2/3 حصہ ان کا والدین کا اور 1/3 حصہ ان کا اولاد کا۔ یہ مجھے ابھی تھوڑا سا 2/3 مال میں اولاد کے حصے مقرر تھے اور 1/3 مال میں مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرتا تھا، جس میں وہ ان کے حقوق کا تعین کر دیتا تھا۔ اسلام نے مستقل قانون میراث دینے سے پہلے اس معروف کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جیسے تمہارا طریقہ چل رہا تھا اسی طریقے کو رکھا باقی، اس لیے کہ کسی بھی قانون کو آپ ایک دم نافذ کریں گے جو بالکل اس کے الٹ ہوگا تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بھی بتدریج احکامات نازل ہوئے۔ ایک ہی احکام پہلے اس کے لیے، جیسے روزے میں ہم دیکھیں پڑھیں گے، جیسے ہم نے اس میں پڑھا کہ سورہ نساء میں اور اس میں سورہ نور میں ہم نے پڑھا کہ کون سی آیت کس کو منسوخ کرتی ہے، تو اسی طرح سے جیسے ہم نے بقرہ میں پڑھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، اور پھر ہم نے پڑھا آخری حکم سورہ مائدہ میں
کہ شراب حرام کر دی گئی، تو یہاں اسی چیز کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دی گئی کہ اسی کا حکم دیا گیا کہ تم پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ اپنی موت کے قریب تم اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے قریبی عزیزوں کے حقوق مقرر کر دو اور ان کے لیے وصیت چھوڑ جاؤ، اور اس وقت کے حالات میں اسے حق یعنی واجب قرار دیا گیا۔ لیکن قانون میراث کے نازل ہو جانے کے بعد ایک تو یہ بات منسوخ ہو گئی کہ 2/3 صرف اولاد کے لیے ہوگا، 1/3 میں والدین اور قریبی عزیزوں کی وصیت کے ذریعے حصے مقرر کیے جائیں گے۔ اللہ نے خود تمام وارثوں کے حقوق متعین فرما دیے، اب کسی کو اس میں کمی بیشی کرنے کا حق نہ رہا۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اب تم اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، یعنی اللہ نے جو اس کے لیے مقرر کر دیا ہے تو وصیت کے ذریعے نہ اسے کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو۔ ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ تم اگر اپنے کسی وارث کو زیادہ دینا چاہتے ہو، مثلا تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ اپنے بھائیوں میں مالی اعتبار سے سب سے کمزور ہے یا کوئی اور ضرورت اسے لاحق ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں، اور تم اس کے ضرورت کو محسوس کر رہے ہو تو اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے وارثوں کو اپنے بیماری کے دنوں میں جمع کر کے ان سے وصیت کرنے کی اجازت لے لو۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو اب تم ان سے متعلق وصیت کر سکتے ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر تمہیں کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حجت الوداع میں 1.5 لاکھ انسانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، لا وصیت لوارث، یعنی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے۔ یہ حدیث معنوی طور پر متواتر سمجھی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں وصیت کرنا جو فرض قرار دیا گیا تھا احکام میراث آ جانے کے بعد وہ فرضیت بھی ساقط ہو گئی۔ البتہ اگر کسی آدمی کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں، کسی کا قرض ہو، کسی کے حقوق اس کے ذمے ہو، تو حضور کا ارشاد ہے کہ بغیر وصیت کیے اس پر 3 دن نہیں گزرنے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ 1/3 میں اب بھی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا شخص کس کے لیے؟ ایسا شخص جس کے وارثوں میں شامل نہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو چاہے بیگانہ، 1/3 میں اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی دینی یا دفاعی ادارے کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں 1/3 مال میں سے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کرنا اب بھی ضروری ہے، تاکہ اگر خاندان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں، مثلا پوتا یا نواسا جو انتہائی ضرورت مند ہوں لیکن وراثت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، تو یہ وصیت ان کے لیے حوصلے کا سامان ہو سکتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے زمانے میں قانون کے نفاذ کا زیادہ تر دار و مدار شاہدوں اور گواہوں کی امانت اور دیانت پر تھا، یعنی کسی کے سامنے وصیت کر دی گئی، بتا دیا گیا، خود وصیت بھی عموماً زبانی ہی ہوتی تھی اور وہ گواہوں کے واسطے وارثوں تک پہنچتی تھی۔ اب اگر گواہ گواہی میں خیانت کرے تو وراثت کے حقوق میں اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے اگلی آیت کریمہ میں گواہوں کو تنبیہ کی گئی۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جو کوئی بدل ڈالے اس کو، بعد ما اس کے جو سمعہ اس نے سنا اس کو، فَإِنَّمَا، پس تو صرف اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان پر، ان لوگوں پر جو یبدلونہ بدلتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں گواہوں کو ان کے فرض کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وصیت کا ٹھیک ٹھیک نفاذ اس بات کا محتاج ہے کہ وصیت کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے کوئی کمی نہ پائے، اور وصیت کی امانت کے حامل چونکہ گواہ ہیں، اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وصیت کے نفاذ میں کوئی کمی بیشی نہ ہو تاکہ کسی کے حقوق پر ضرب نہ پڑے، تو انہیں حتی المقدور اس کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وصیت کو ٹھیک ٹھیک سنا، اس کو محفوظ بھی کر لیا، پھر اس کے بعد جان بوجھ کر اس میں کوئی تبدیلی کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی اور اس کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری ان گواہوں پر ہوگی، اور اللہ کے یہاں گواہی کو تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ سب گناہ کے مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے گواہوں کو سخت عذاب سے بچنے کے لیے ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔
اور اگر گواہی دینے میں کوتاہی کی یا فساد نیت یا جس برے جذبے سے اس میں تبدیلی کی تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جس طرح گواہی تبدیلی پہ وہ سزا دے گا، اسی طرح اس کے پس پردہ جذبات بد پر بھی تمہاری گرفت کرے گا۔ تم بظاہر ایک جرم کرو گے لیکن سزا تمہیں 2 جرموں کی ملے گی، ایک گواہی چھپانے کی اور ایک دوسرے کی حق تلفی کی۔ حق تلفی اور ظلم جس طرح گواہوں کی وصیت بدلنے سے ضرور پذیر ہوتا ہے، اسی طرح اس ظلم کو اس وقت بھی راستہ ملتا ہے جب وصیت کرنے والا غلط جذبات بری نیت سے وصیت کرتا ہے اور اس میں اپنی خواہش نفس کو دخیل کرتا ہے۔ یہاں خوف کو معنی جس طرح ڈرنا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے معنی گمان کرنا۔ یہاں کیا فرمایا گیا؟ فمن خافا، پس جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جس کو خوف ہو، اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، طرفداری کا، او یا اسمن، گناہ کا، اصلحہ، پھر صلح کرا دے، بینہم، درمیان ان کے، فلا، پس نہیں، اسم، گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس نے وصیت کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس میں کہا گیا کہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ خوف کے معنی جس طرح ڈرنا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا، توقع کرنا اور اندیشہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ اندیشہ کرنے کے معنی ہی میں استعمال ہوا ہے۔ خوف جنف کا معنی تو مائل ہونا ہے، لیکن یہ عموماً بے جا جانبداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسم کو حق تلفی کو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ سابقہ آیات میں اگرچہ اس وصیت میں ہر طرح کی تبدیلی سے روکا گیا ہے اور اسے ایسا کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے جس کا وبال اس جرم کرنے والے پر پڑے گا، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جس تبدیلی سے روکا ہے وہ تبدیلی نہیں ہے جو وصیت کرنے والے کی بے جانبداری کی وجہ سے پیدا ہونے والے ظلم کو روکنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ اگر گواہ یہ محسوس کریں کہ وصیت کرنے والا بے جانبداری سے کسی حقدار کی حق تلفی کا سبب بن رہا ہے، اس کی وصیت کے نفاذ سے واقعی کسی کا حق مجروح ہوگا، تو انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں آخ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں نے بات نہیں مانی، حق یہ کرا، نافرمانی کی، پسند کی شادی کر لی، فلاں یہ کام کر دیا، یا یہ ہے پڑھ کے نہیں دیا، اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آخ کر دیا، اور باقاعدہ اخباروں میں بھی اکثر پڑھا ہوگا کہ فلاں 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 کو آخ کر رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قانون وہی جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اسی پر چلنا ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب شروع یہ قانون نافذ ہونے شروع ہوئے تھے، شروع کے احکام آ رہے تھے، اس لیے تھوڑی سی اس میں بات وہ رکھی گئی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے سورہ نساء میں واضح کر کے بتا دیا گیا کہ وصیت اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قانون جس کا حق مقرر کر دیا ہے اس کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے۔ سابقہ آیت میں حرمت جان اور حرمت مال کی اہمیت کے پیش نظر اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان کے اثرات کے باعث ان کے قوانین کو بیان کیا گیا۔ حرمت جان، حرمت مال کو متاثر کرنے والی چیزیں چونکہ بنیادی طور پر طمع، اشتعال، لالچ، انتقام، خواہش اور ہیجان جیسے جذبات کا غیر معتدل ہونا ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ایسی عبادت فرض کی جائے جو نماز و زکوٰۃ سے زیادہ مندرجہ بالا منفی جذبات کو اعتدال میں لانے اور صحیح رخ پر ڈالنے میں مؤثر ثابت ہو۔ روزہ جس طرح قلبی اور باطنی طور پر انسان کے ارادے نیت کی تطہیر کرتا اور سیرت و کردار کی تعمیر کرتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور مؤثر عامل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تم پر، علیکم، تم پر،
سیامو روزے کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر جو تم سے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ ایام معدودات دن چند گنتی کے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس آیت کریمہ میں پتہ چلتا ہے کہ احکام کا تعلق چونکہ صاحب ایمان لوگوں سے ہے، جو کہ جب تک کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا وہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا. اس لیے یہاں اللہ کے احکام کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے میں کوتاہی کیوں کی. روزہ چونکہ عبادات سے متعلق ایک حکم ہے، اس لیے صاحب ایمان لوگوں کو خطاب سے فرما کر اس کا حکم دیا گیا، اور حکم کے لیے کتبہ علیکم کے الفاظ استعمال کیے گئے. اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کتبہ علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ محض صحت کی درستی یا عادتوں کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ تجویز نہیں کیا گیا کہ جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، جس کا جی چاہے نہ اٹھائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کی حیثیت فرض کی ہے. اصل بات یہی ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا وہ کیا ہو گیا حکم، وہ فرض ہو گیا، اور اس کو لازمی اس پر عمل کرنا ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا وہ چیز لازمی حرام ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کتبہ علیکم الصیام، یعنی فرض کر دیے گئے تم پر روزے. اب کیونکہ یہ روزے فرض ہو گئے ہیں اس لیے کسی کی ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں، کسی کی مرضی نہیں، کسی ڈاکٹر کی وہ نہیں، مخصوص صورتوں کے علاوہ کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کی حیثیت فرض کی ہے. جس حاکم حقیقی نے اسے فرض ٹھہرایا وہی بجا طور پر اس کا حق رکھتا ہے کہ جب چاہے اور جن لوگوں کے لیے چاہے اس کی فرضیت میں نرمی کر دے. البتہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. فرائض میں سے یہ فرض ایک مشکل فرض ہے. سخت موسم میں اپنی ضروریات سے رک جانا، جوانی میں خواہشات نفس پر پہرا بٹھا دینا یقیناً ایک مشکل کام ہے. اس لیے پروردگار نے رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ روزے سب سے پہلے تمہیں پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں، جتنی امتیں تاریخ میں گزر چکی ہیں، ان میں سے ہر امت پر نماز کی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے تعلیم دیتے ہیں جس طریقے سے ایک استاد اپنے شاگردوں کو دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے قریب ہیں. ایسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے نا کہ اب یہ کام تم کو کرنا ہے، تم سے پہلے تمہارے بڑے بھائی نے یہ کام کیا تھا یا تمہاری بڑی بہن بھی یہ کام کرتی رہی ہے، اب یہ گھر کا کام تم کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزہ رکھنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن تم ہی نہیں ہو جن پر یہ عبادت فرض کی گئی. تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں سب پر یہ عبادت فرض کی جا چکی ہے. نماز کی طرح روزے بھی فرض کیے گئے. بات یہ ہے کہ ان کی تعداد میں کوئی غیر معمولی نہیں، گنتی کے چند دن ہیں. ایسا لگتا ہے نا ابھی انتظار ہو رہا ہے رمضان میں کتنے مہینے ہیں؟ میرے خیال میں 5 مہینے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آ جائے گا. اور رمضان جب آئے گا تو ایسا جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا بالکل برحق ہے. بالکل رمضان ایسے ہی گزرتا ہے جیسے گنتی کے چند دن. ایسا ہی لگتا ہے ابھی رمضان شروع ہوا، یہ ایسا روزہ ہو گیا، یہ روزہ ہو گیا، اب تاخراتیں آ گئی اور پھر تو رمضان الوداع. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، دن گنتی کے. تو حقیقت میں دن گنتی کے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنے وہ رکھے ہیں، فوائد اس میں رکھے ہیں کہ اس لحاظ سے تو بالکل لگتا یہ ہے کہ تھوڑے سے دن تھے جو گزر گئے، کاش کچھ اور دن رمضان ٹھہرتا، کاش رمضان اور آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اگر میری امت کے لوگ جان لیں کہ رمضان کے فوائد تو تمنا کریں کہ رمضان کا بھی ختم ہی نہ ہو. کچھ ایسا ہی مفہوم میں نے پڑھا تھا. یہاں روزہ ہر امت پہ فرض کیا گیا. اس میں بھی مختلف
امتوں کی اگر ہم دیکھیں تاریخ دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً سبھی یعنی ہندوؤں کو اور اسی طرح سے سکھوں کو برہمنوں کو سبھی لوگ روزے رکھتے رہے ہیں. پھر کون یونان میں صرف عورتیں رکھتی تھیں، تھیوس و فریا کی 30 تاریخ کو روزہ رکھتی تھیں. پارسی مذہب میں یہ عام پہلوؤں پر فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کا حکم ان کے ہاں موجود تھا. یہودیوں میں بھی یہ روزہ ایک فریضہ الہی کے طور پر موجود رہا ہے. عیسائیوں میں بھی رہا ہے، کیونکہ جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے تھے، وہ ان کی تقلید میں روزہ رکھتے ہیں، اور خاص طور سے آخری دن کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن کے روزوں کی ہے، تو یہاں اسی عیسائی جو ہیں انہی کی حالت اس سے روزہ رکھتے ہیں پیروی میں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے مقصد کیا ہیں. ایام معدودات، فمن کانا، پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض بیمار، او یا علا پر، سفرن سفر، عدتن تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دنوں دوسرے. تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو، تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ بدلہ، طعام کھانا کھلانا، مسکین محتاج کو. کھانا کھلانا محتاج کو. فمن، پس جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی بھلائی، فہوا، پس وہ، خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. پھر کیا سمجھ میں آیا؟ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آئندہ آیت میں ہم پڑھیں گے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہاں اسی کا جواب دیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت کے 3 مقاصد ہیں. روزے کی فرضیت کے 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے تقوی، دوسرے اللہ کی کبریائی کا یقین، اور تیسرے اللہ کا شکر. تقوی اصل میں وہ وقوع سے ہے. عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں، لیکن اصلاح شریعت میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین کر کے دل میں خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تقوی اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فِيهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو دلوں کے تقوی سے ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقوی کا اثر تعلق دل سے ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو دلوں میں امور خیر کی تحریک پیدا کرتی اور شعائر الہی کی تعظیم سے ان کو معمور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور آپ نے ایک موقع پر اپنے دل کی طرف اشارہ، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی ہاں ہونا، یعنی تقوی یہاں ہے. تو بات یہی ہے کہ تقوی دل کی خاص کیفیت کا نام ہے. ایک صحیح حدیث سے تصریحاً یہ بات ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے بتایا، کہ التقوی ہاں ہونا. اس سے یقینی بات واضح ہو جاتی ہے کہ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے جو تمام نیکیوں کی محرک ہے. اس کی بہترین تفسیر وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف
خاردار جھاڑیاں اور راستہ تنگ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا بارہا انہوں نے پوچھا تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، بچتا ہوا چلتا ہوں کہ کانٹے دامن میں الجھ کر اسے تار تار نہ کر دیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے دنیا کانٹوں کی راہ گزر ہے، قدم قدم پہ برائیاں، قدم قدم پہ شر راستہ روکتا ہے۔ اس زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہر طرح کی برائیاں عام ہوتی ہیں۔ اسی ماحول میں، اسی زمانے میں، اس میں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہی تقویٰ ہے۔ کسی چیز کا ڈر نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، سب لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں، اکیلے میں بھی یہ خیال ہو اور محفل میں بھی یہ خیال ہو کہ اللہ کیا کہے گا۔ جب دل میں ایک کیفیت جڑ پکڑ لیتی ہے تو جب ہی دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جب ہی آپ کا شمار متقین میں ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں ہوگا کہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہی ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کانٹوں سے دنیا کیا ہے، کانٹوں کی راہ گزر ہے، اس سے بچ کے چلنا، اس کی برائیوں سے بچ کے چلنا، صحیح راستے اختیار کرنا، صراط مستقیم پہ چلنا، یہی اصل بات ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس راستے سے کانٹوں سے دامن بچاتے چلنا، اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بد اندیشی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے تقویٰ؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کہیں باہر سے آئی ہیں آپ، وضو کرنے گئی ہیں، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سا بھی حلق کو تر نہیں کریں گی، کیوں؟ آپ کا روزہ ہے۔ اب لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ کو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں اس کام کو منع کیا ہے کہ حلق تر کیا جائے۔ آپ یقیناً اپنا حلق خوش رکھنا ہی پسند کریں گی، اور آپ خشک رکھیں گی کیونکہ آپ کا روزہ ہے۔ یعنی اس سے کیا ہوا آپ کا، یعنی تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزے سے۔ جب روزے میں تقویٰ جب ہی ہوتا ہے پیدا جب ہم ہر اس کام سے رک جائیں جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزے میں جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، روزے میں غیبت بھی ہوتی ہے، روزے میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روزہ ہمارا نہیں ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، روزہ تو ہو جائے گا، روزے کا جو غرض و غایت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور روزے کا جو ثواب آپ کو ملنا ہے، ایک فرض ادا کرنے کا تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے ایک فرض ادا کر دیا۔ ایسا ہی سمجھ لیجیے آپ کہ آپ سے کسی نے، کوئی بھوکا ہے، اس نے آپ سے کھانا مانگا، آپ نے اس کو کھانا دیا، لا کے ایک روٹی پہ آپ نے کچھ تھوڑی سی سڑی بسی سی کوئی چیز لا کے رکھ کے اس کو کہا لو کھا لو، ٹھوس لو، بلکہ کیا کہا، لو ٹھوس لو، تو اسے کیا ہوگا، کھا تو لے گا، وہ پیٹ تو بھر لے گا۔ لیکن اگر وہی کھانا آپ نے ٹرے میں رکھ کر ساتھ پانی کا گلاس رکھ کر اچھی طرح سے اس کو دیا، اور اس نے کہا آپ یہاں، اور اسے کہا آپ یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے، تو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہوگا۔ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کے تمام ان چیزوں کا خیال رکھیں، جب بھی روزے کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ یعنی روزے میں تمام برائیوں سے بچنا۔ لوگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ بہلا رہے ہیں، فلمیں دیکھ کے روزے بہلا رہے ہیں، ٹی وی کے خراب پروگرام دیکھ کے روزے بہلا رہے ہیں۔ روزہ بہلانے کی چیز نہیں ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کا نام ہے، اس کی راہ میں اپنا وقت گزارنے کا نام ہے، اس کو راضی کرنے کا نام ہے، اور روزے سے تقویٰ جب ہی پیدا ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیے تمام عبادات ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے زکوٰۃ دی، پتہ چلتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا ایک نظام قائم ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بھی، یعنی روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ حالانکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن بات ساری کیا ہے، روزے کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے کہا، کیونکہ روزہ خاص یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں دکھاوا اور ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سی جگہ پہ نماز میں بھی ریاکاری ہو جاتی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ کے بیٹھا، اس کی نماز لمبی ہو گئی،
کسی کو بھی کوئی چیز دے رہے ہیں، دکھا کے دے دیا، تصویریں کھنچوا لیں. تو یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دکھاوے اور ریاکاری کے چھینٹے صفائے قلب کو گدلا کر دیتے ہیں. ایک عابد اور ظاہر اپنی قلبی حالت میں مطمئن ہوتا ہے، مگر اچانک خبر ہوتی ہے کہ اندر اندر نیکی کی اور شہرت کی حرص اور حصول منفعت کی حوث اپنا کام کر چکی ہے. کیونکہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں. یہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ بہت کوشش کرتے ہیں جب کہیں جا کر ریاکاری سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت ایسی ہے، وہ خود پسند بھی واقع ہوا ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں. تو کبھی کبھی نیکی کرتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کر لی جائے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا ہے. روزہ اس لحاظ سے ایک منفرد عبادت ہے، اس میں دکھاوے، ریاکاری اور ظاہرداری کا امکان بہت کم ہے. ایک آدمی روزے دار ہونے یا نہ ہونے کی بظاہر کوئی علامت نہیں رکھتا، اس کے کوئی ایسے ظاہری اعمال بھی نہیں کہ اس سے دیکھنے والے کو ایک روزے دار کی احساس ہو. یہ خالصتاً بندے اپنے اس کے رب کا معاملہ ہے. روزہ دار اپنے مالک کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، دل ہی دل میں سے لو لگائے کاروبار زندگی مصروف رہتا ہے. صرف اس کا مالک اس کے دل کی کیفیت سے واقف، اس کے روزے سے آگاہ ہے. یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی یہی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. حالانکہ نیکی، ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں، لیکن یہاں بطور خاص اپنی طرف نسبت فرما کر اجر و ثواب میں افزونی اور اظہار خوشنودی کا سامان کر دیا ہے. یہاں بات ساری یہ بھی ہے کہ ایک روزے دار روزہ اجر و ثواب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلوب و مقصود اس کا رب ہے، جبکہ باقی تمام اعمال اجر و ثواب کی امید میں کیے جاتے ہیں. جب یہ بات سمجھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی میں ہی اس کی جزا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس سے دید سے مشرف ہوں گے روزے دار. تو یہ اسی لیے جب کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، نہیں، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے روزے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ملیں گے اور کیا چاہیے روزے میں. تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی تیزی سے بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین میں ہے. اور یہ صحیح ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. یہاں سوال ہدف کی بلندی اور منتہا مقصود کے عرف و اعلیٰ ہونے کا ہے. روزہ اپنے رکھنے والے کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا دل اپنے آقا مالک کی محبت سے اس طرح لبریز ہو جانا چاہیے کہ کسی اور کے لیے اس میں گنجائش نہ رہے، حتیٰ کہ جنت کے لیے بھی نہیں. تمہارا دل اپنے رب کے لیے ہر چیز بلکہ ہر تمنا سے خالی ہو جائے اور اس کا روزہ دروازہ ہر خواہش کے لیے بند ہو جائے. پھر تم کہہ سکو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی صورت ہے کہ میں اس کی جزا ہوں، اسی صورت میں اس کی جزا ہوں، یعنی وہ میری طلب میں دو عالم سے بیگانہ ہو کر میرے آستانے پر آیا اور میں اسے اپنا لیتا ہوں، اس حد تک نوازتا ہوں کہ اس کی محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہوں. واللہ یحب المتقین، جو صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جس کی ایک آدمی تمنا کرے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی جب تک وہ خلاف شریعت باتوں سے اجتناب نہیں کرے گا، جھوٹی زندگی میں وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کم من صائم فلیس لہ من صیام الا الزمامہ وکم من قائم فلیس لہ من قیام السحرہ، یعنی جن کے
کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس سے اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے شب زندہ دار ہیں جن کو رجرگے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اب دوسرے مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یقین، یعنی جب ایک روزہ دار جب اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت حاکمیت میں دے دیتا ہے کہ طلوع سحر سے غروب آفتاب تک، باوجود یہ کہ اس کے سامنے متنوع اور منغم نعمتیں موجود ہیں، لیکن صرف اس لیے اس کا ہاتھ ان کی طرف نہیں بڑھتا کہ اس کے مالک نے اسے ان نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روک دیا ہے۔ دیکھیں جب دیکھتے ہیں کہ عبادت و اطاعت کی اس مشق کے بعد جو دراصل 1 مہینے جاری رہتی ہے، جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان پر ایک ترانہ جاری ہوتا ہے، اور جب صبح کو وہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہے تب بھی یہی ترانہ اس کے لبوں پر ہوتا ہے، جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو راستہ بدل کر یہی نغمہ الاپتا ہوا جاتا ہے، گلی کوچے اس نغمے سے گونج اٹھتے ہیں اور سینے حوصلے اور ولولوں سے منور ہو جاتے ہیں، معمور ہو جاتے ہیں۔ وہ نغمہ ترانہ کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے مفہوم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم اللہ ہی کو بڑا سمجھو اور اسی کی بڑائی کے گن گاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بندگی، عظمت، کبریائی کے استحضار سے ایک روزہ دار کے اندر بالآخر ایک صلاحیت پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ اس مسلسل محنت اور مداومت سے تمہارے اندر شکر کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ شکر وہ بلند ترین صفت ہے جس کا پیدا کیا جانا اسلامی عبادات کے مقاصد میں ایک بلند مقصد ہے۔ اس کی ضد کفر ہے جو ایک انسان کے لیے قبیح ترین اور عند اللہ مقبوض اور مردود صفت ہے۔ یہ دونوں صفات دراصل انسان کے 2 بنیادی رویے ہیں۔ شکر کا معنی لغت میں یہ ہے کہ جانور میں تھوڑا سا چارہ ملنے پر تر و تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے محاورے میں معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا کام بھی کر دے تو اس کی قدر پوری کرے۔ اس مفہوم پر غور کرنے سے 2 باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ شکر ایک ایسا رویہ ہے جس میں ضروریات زندگی کی تقلیل اور مقاصد کی تکمیل پیش نظر ہوتی ہے۔ امیدیں قلیل ہوتی ہیں، مقاصد جلیل ہوتے ہیں۔ آدمی خواہشات کا پتلا نہیں بلکہ اولو العزمیوں کا پیکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جس کی عملی تفسیر تھے بقول اقبال، ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل، ان کی ادا دل فریب، ان کی نگاہ دل نواز۔ یہ سب اپنی مرضی سے جس میں سے اپنی ضرورت کے لیے درخواست کرتا ہے حکم نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی ہمیں ہاتھ پکڑ کے نہیں ہمارا وہ کام کراتا کچھ بھی، بس شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ کر لو یا وہ کر لو، لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی کوئی زبردستی کسی گڑھے میں لے جا کے نہیں ڈال سکتا۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ جسم کیا ہے، جسم ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، نفس ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے روزے میں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہا کھا لیا، جس چیز کو چاہا نفس کی بات مان لی، نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ شکر کرنے والا اب ایک دوسری حقیقت ہے اس کے ساتھ کہ اپنے منعم حقیقی اور اپنے محسن اصلی کو پہچانتا ہے، اس کے احسانات کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ ہے، اپنی جان لڑا کر، اپنی توانائیاں کھپا کر ان احسانات اور انعامات کا حق ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا انعام اور احسان بھی اپنی قدر و منزلت میں بے مثال اور بے پناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کو ملے وہ بے مثال اور بے پناہ ہے۔ وہ خود اپنی ساری توانائیوں جو جاہتوں سمیت ایک ذرہ بے مقدار ہے، اور وہ ضبط نفس کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ضروریات کو کفایت و تقلیل کی زنجیر پہناتا، اپنی خواہشات کو حدود اللہ میں محدود کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے منعم کو پہچانتے ہوئے اپنی تمام صلاحیتوں کو احسان شناسی اور قدر شناسی میں صرف کرتا ہے۔ یعنی یہ شکر کرنا کیسے کرتے ہیں ہم شکر؟ ایک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک کبھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ اندر سے ایک آواز نکلتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ تو عمل کے ذریعے جب ہم شکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے کام کیا جائے، اور یہ سوچ کے کام کیا جائے کہ جس اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے دینے والے کا ہم کو شکر کرنا ہے، اور اس کا حق ہے ہم پر، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے: دل، زبان، اعضاء و جوارح۔
روزہ ان تینوں کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنی شکر گزاری میں استعمال کرتا ہے، قدر شناسی میں استعمال کرتا ہے، دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ موزن رہتا ہے، زبان اس کے احساسات کے اقرار اعتراف اور اس منم کی حمد و ثنا میں زمزمہ سنج رہتی ہے. اعضاء جوارح اس کے نام کی سربلندی، اس کے پیغام کی نشر و اشاعت، اس کے بندوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. روزے کی مسلسل مشق اس کے اندر اسی شکر کے جذبے کو ابھارتی ہے. اب دیکھیے، غذا جو زندہ رہنے اور بقائے جسم کے لیے ضروری ہے تو پھر یہ بھی جسم کا بنیادی تقاضا ہے. جنسی طلب جو بقائے نو کے لیے ضروری ہے، یہ بھی جسم کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. آرام جو قوت کی کارکردگی کی بحالی کے لیے ضروری ہے. روزے نے ان تینوں کو کمزور بلکہ حدود میں محدود کرنے کا کمال کیا ہے. جن کو کھانے پینے مباشرت پہ پابندی لگا کر ان پر قابو پانا سکھاتا ہے، اور رات کو قیام لیل کا حکم دے کر آرام و راحت کی طلب کو محدود کر دیتا ہے. کیونکہ در حقیقت یہی تینوں بنیادی مطالبے ہیں جو بڑھ کر اپنی حدود سے نکل کر خواہشات اور مرغوبات کا ایک جہاں پیدا کر دیتے ہیں. زمام اقتدار پھر انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی. وہ اپنی ذہانت فطانت بھی اسی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ آئے روز اشیاء خورد و نوش میں نئی سے نئی اختراع پیدا کی جائے. یہاں جب میں یہ پڑھ رہی میں سوچ رہی تھی کہ ذرا ہم بھی سوچیں اپنے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. روزے میں ہمارا وقت زیادہ تر کچن میں کیوں گزرتا ہے؟ ہم کیوں سوچتے ہیں نئی سے نئی اچھی سے اچھی ڈش پکا کے کھلائی جائے؟ کہ 11 مہینے سال کے کم ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے. اگر اس میں ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے کام کرتے ہوئے لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی اور احسان شناسی کو سمجھتے ہوئے اپنے ایام گزاریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ صورتحال جو ہم کرتے ہیں یقیناً یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنا تمام وقت کچن میں لگا دیں، گھر کی صفائی میں لگا دیں اور روزہ ہمارا رمضان ہمارا ایسے ہی گزر جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ یعنی رمضان کے ایام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد اور روایت سے بات ثابت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کے سوا کوئی روزہ فرض کیا گیا ہو جو رمضان کے روزوں سے منسوخ ہوا. خود اس بات آیت کا سیاق خود اس بات پر دلیل ہے کہ جو روزے ہم پر فرض ٹھہرائے گئے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے الفاظ خود ان ایام کی بلا کسی اشتباہ کے تعین کیے دیتے ہیں. اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ رمضان کے سوا کوئی روزے مسلمانوں پہ فرض تھے جو رمضانوں کے روزے سے منسوخ ہوئے، ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی روایت پیش کریں جو حجت بن سکے. اب یہاں بتایا کہ تم میں سے، اب یہ دیکھیے روزے میں یہ بتایا گیا جو تم میں سے مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اسے روزہ رکھنا ہوگا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مریض اور مسافر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. اب بعض وقت مریض ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بہت شدید بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی بیماری جو ایسی ہوتی ہے کہ جو روزہ رکھنے سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ روزہ رکھا تو اس کی جان بھی جا سکے. تو یہاں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شریعت کے پابند معالج سے رائے لی جائے. اگر وہ سمجھتا ہو کہ روزہ اس شخص کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوگا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر روزہ چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آگے چل کر ارشاد فرمایا اللہ تم سے آسانی فرمانا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معمولی زکام یا طبیعت بوجھل ہو تو روزہ چھوڑ دیا جائے. یہ بیماری میں نہیں آتا. اگر کسی کو بخار ہے، ہلکا بخار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی بیماری ہے جو مستقل کی ہے جیسے کہ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. اب اگر شوگر آپ کی کنٹرول رہتی ہے، آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے میں سمجھتی ہوں بلکہ شوگر جو کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین نسخہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ ویسے بھی عام دنوں میں بھی اگر آپ کی شوگر ہائی جا رہی ہو اور آپ نے 1-2 روزے رکھے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. یہ میرا تجربہ ہے. تو یہاں بات ساری یہی ہے کہ ہم یہ کہہ کے روزے نہیں چھوڑ سکتے کہ طبیعت خراب ہے. اس کے لیے خاص ایک وہ ہوتی ہے. اچھا روزے چھوڑنے کا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیے تو بس چھوڑ دیے، نہیں، ان کو دوبارہ رکھنا ہے. جب آپ صحت مند ہو جائیں یا آپ سفر سے واپس آ جائیں، اسی میں پیریڈ کے دن بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سارے جو روزے ہیں ان کو دوبارہ رکھنا ہے رمضان کے دنوں کے بعد. لیکن ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں یا ان کی بیماری ایسی ہوتی ہے جس کو آئندہ عرصے میں ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مریضوں کے لیے کہا گیا کہ وہ فدیہ دے دیں.
مسافر کا اطلاق بھی معمولی سفر کرنے والے پر نہیں ہوتا. علی سفر ان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہوں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عام وہ چند میل کی سیر نہ ہو بلکہ اس کے لیے اہتمام بھی نہ گزیر ہو. بات یہ ہے کہ ایسے سفر کو کتنا طویل ہونا چاہیے. قرآن کریم نے اس کی تحدید نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان صحابہ کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل مقرر کی ہے. یعنی وہ مسافر جس کو پیادہ سفر کرنے والا آسانی سے 3 روز میں طے کر لے. بعد کے فقہا میلوں کے حساب سے اندازہ لگا کر 48 میل مقرر کیے ہیں. مسافر سفر سے لوٹ آئے یا کہیں مقیم ہو جائے اور مریض تندرست ہو جائے تو جتنے روزے چھوڑے گئے ان کی تمام کی قضا کرنا لازم ہے. لیکن ضروری نہیں. آپ کے پاس 11 مہینے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کیا جلد سے جلد ان روزوں کو رکھ لیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نفل روزوں کو بھی توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یطیقونہ کا یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہ جو یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا ہے. سوال یہ ہے کہ یطیقونہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے. اس مرجع میں اختلاف کی وجہ سے آیت کے مفہوم میں اختلاف ہوا. ہمارے قدیم مفسرین نے ضمیر کا مرجع سیام کو ٹھہرایا ہے. بعض دوسرے علم نے اس کا مرجع سیام کو نہیں بلکہ طعام کو قرار دیا ہے. لیکن بات ساری کیا ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے, البتہ ہر روزے کا فدیہ ادا کرے. لیکن دوسری آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا, یعنی منسوخ کر دی گئی یہ حکم. ایک اور حدیث میں استدلال پیش کرتے ہیں کہ مسند احمد حضرت معاذ بن جبل ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتداء اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں. روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینے 3 دن کے روزے اور ایک روزہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا رکھتے تھے. پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی. کتب علیکم الصیام کا تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کا اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے, اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شہد منکم الشہر نازل فرما دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو. اس آیت نے تندرست قوی کے لیے اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا گیا. بہت بوڑھے آدمی کے لیے حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ دے دے. یہ 2 تبدیلیاں تھیں. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے خواہش پورا کرنے کی اجازت اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں. جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا, کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث آیت نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا سب جائز ہے. سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دیا گیا. صحیح بخاری مسلم ابو داؤد میں اسی مضمون کی احادیث آئی ہیں. شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا وہ جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ القرآن جس میں قرآن ہدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے اور فرقان حق باطل میں فرق کرنے والی دلیل روشن مبینات من الہدی والفرقان یعنی قرآن. اس میں قرآن ہدایت لوگوں کے لیے ہے اور کھلی نشانیاں ہیں, ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. فمن شہدہ پس جو کوئی پائے موجود ہو منکم الشہر تم میں سے اس مہینے میں فلیصم پس چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ رمضان کا مہینے کی برکت کس وجہ سے ہے. رمضان کو کیوں اتنا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں حقیقی فضیلت کیا ہے اس کی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن اگر رمضان میں نہیں کسی اور مہینے میں نازل ہوتا تب بھی یہ اس کی فضیلت ہوتی اس مہینے کی.
تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس سے رمضان کی اہمیت بھی دل و دماغ میں اترتی چلی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کی اس اہمیت اور فضیلت کا حقیقی سبب کیا ہے. مزید یہ بھی کرم فرمایا کہ قرآن کریم کی بعض خصوصی صفات کو بھی ذکر فرما دیا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ قرآن کریم صرف فضیلت کی کتاب نہیں بلکہ اس کی بعض خصوصیات ہیں جس سے جہاں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہیں انسانی زندگی سے اس کا ربط بھی واضح ہوتا ہے. انسانوں کے لیے اس کی ضرورت بھی نمایاں ہوتی ہے. چنانچہ ہم سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں نہایت اختصار سے رمضان المبارک کی فضیلت اور قرآن کریم سے اس کا تعلق واضح کریں گے. اس کے بعد جن 3 خصوصی صفات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت کی کوشش کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں. اس میں کیا ہوا عمل صالح اپنی تاخیر نتیجہ خیزی اور اجر و ثواب کے اظہار بے مثال اور بے نظیر ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عطا بخشش کا ایسا بیش بہا خزانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندے جان لیں لو یعلم العباد ما فی رمضان تمنت امتی ان تکون سنت کلھا رمضان. آدمی میری تمنا کرے میری امت کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے. اس رمضان کے ذریعے سیرت و کردار کی تعمیر کا ایک ایسا پروگرام دیا گیا ہے اور ایمان و یقین کا ایسا سامان مہیا کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنت وحسن حسین من النار. روزہ گناہوں اور برائیوں کے سامنے ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے. یعنی روزہ انسان کے اندر ایک ایسا نیکی کا شعور احساس پیدا کرتا ہے جو گناہ معصیت کی ترغیب خواہش نفس کے ہر مرحلے کے سامنے ہر حملے کے سامنے ڈھال اور رکاوٹ بن جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آدمی صالح سیرت و کردار اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے جہاں جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان مبارک کی ساری سعادتوں فضیلتوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس مہینے نازل فرمایا. اگر یہ کتاب کسی اور اس میں نازل ہوتی مہینے میں تو بلا شبہ وہ مہینہ ایسی عظمتوں کا حامل ہوتا. یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے امت خیر الامم بنی, رمضان خیر الشہور ٹھہرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء رسول اور سید الاولین والآخرین ہیں, یوں تو ان کے افضل اور اشرف ہونے کے بہت سے اسباب ہیں, لیکن ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ پر قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی گئی. یہی وہ کتاب ہے جس کے حق امانت کی ادائیگی نے آپ کو ہرا کی تنہائیوں سے اترنے پر مجبور کیا. آپ جو انتہائی کم گو میں واقع ہوئے تھے, عزلت نشینی اور گوشہ نشینی آپ کے سکون و اطمینان کا ذریعہ بن گئی تھی. اس کتاب کی گراں باریوں نے اختلاط و معاشرت ہی نہیں بلکہ ایک ایک دروازے پر آپ کو دستک دینے پر مجبور کر دیا. یہ ذات گرامی جس کے پاؤں کی دھول بھی ساری کائنات سے افضل ہے, اس کے سر مبارک پر راکھ پھینکی گئی, اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور ہر طرح کی الزام دشنام اور ہر طرح کی ایذا ان کا ہدف بن گئی. آپ کی جان لینے کی تدبیریں کی گئیں. طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی. آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا. جان وطن کی آزمائشوں سے گزرنے پر آپ کو مجبور کیا گیا, تاکہ اسی نسخہ کیمیا سے آپ نے عرب کی میشہ خام کو کندن بنا دیا. ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی 3 خصوصی صفات بیان فرمائی ہیں. ایک تو الہدا ہے, ہدایت کی, یعنی فعل ہدایت. لیسا علیکم ہداہم, یعنی انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. صراط مستقیم, انک لعلی ھدی مستقیم, آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. پھر نشان واحد, نشان راہ, یعنی میں آگ پر, وہ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں آگ پر کوئی نشان پاؤں. قلبی نور و بصیرت, جو لوگ راہ پاتے ہیں ہم ان کے قلبی روح اور بصیرت میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ پھر بینات, یہ کتاب صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس میں ہدایت کے بینات بھی ہیں, یعنی روشن دلیلیں, کھلی واضح ہدایت. یہ صرف عمل کا سامان نہیں کرتی بلکہ عقل دانش کو بھی غذا فراہم کرتی اور اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتی ہے. اور پھر اس کتاب کی ایک صفت اور خصوصیت
الفرقان ہے، یعنی کتاب حق کی علامت اور شناخت ہے۔ جس طرح نور کے آ جانے سے تاریکی کافور ہو جاتی ہے، یہ ممکن نہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد اندھیرے کا وجود باقی رہے، اسی طرح قرآن حکیم ایک نور بلکہ منارہ نور ہے۔ یہ کتاب منیر ہے، روشن آفتاب ہے، اس کی ہر بات واضح، اس کا ہر حرف آخر اور اس کا ہر قول قول فیصل ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ فرقان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق نہیں، یعنی اس کی ہر بات اپنی صحت، حفاظت، حقانیت، قابل عمل ہونے میں ہر شک و شبہ سے بالا ہے، اور یہی حق کی کسوٹی اور پہچان ہے۔ اقبال نے ٹھیک فرمایا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اسی فرقان کے ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی خصوصیت دیکھتے ہیں کہ وہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، کامیابی نامرادی جیسے حقائق کو پہلو بے پہلو اور ایک دوسرے کے مقابل پیش کرتا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ قوم عاد کو ضرور ذکر کرتا ہے۔ جنت اور جہنم کا ذکر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے، رحمت اور عذاب کی آیات بھی آپ یقیناً یکے بعد دیگرے آئیں گی۔ اہل جنت اہل جہنم کا رویہ بھی ایک ساتھ بیان ہوگا، کفر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کردار اور اسلام کے نتیجے میں تیار ہونے والے کردار آپ کو سب ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ اب یہاں رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ گنتی کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ گنا جا سکے، لیکن رات دن کے کئی مہینوں تک طویل ہو جانے کے بعد رات دن کی تغیر میں مشکل پیش آئے۔ اسی صورت میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ رمضان کو پانا 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی خود رمضان کا چاند دیکھے، دوسرا یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند کی رویت ثابت ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے، اور رمضان کس طرح سے ہماری ہدایت کا کام کرتا ہے، اور رمضان میں کس طرح سے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت ہی اچھی صفت بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے بہت اچھی آیت لگتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی پس بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میرے بندے، آپ دیکھیے جب کسی کو آپ اپنا کہتے ہیں تو اس سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور بندے کی اپنائیت کا اظہار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی میرے متعلق پوچھے یا فلاں میرے متعلق پوچھے، بلکہ میرے وہ بندے ہی ہوں گے، میرے غلام ہی ہوں گے، میرے ادنا کارندے ہی ہوں گے جو میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ میں تو قریب ہوں۔ کیا چیز ہے وہ؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور لیکن بات ساری کیا ہے؟ سمجھ اور شعور بھی ہو۔ جیسے کہا نا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریبی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ سے پکار سکتے ہیں، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی جانماز بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ایک لمحے میں کہتے ہیں اللہ آپ ہی رحیم و کریم ہیں، آپ ہی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے مسائل حل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اجیبوا دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں پکارنا، دعا کرنا پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ پکارتا ہے مجھے۔ پکاریں تو صحیح اللہ کو سمجھیں تو صحیح، توکل تو کریں اس کے اوپر، مانیں تو صحیح اس کو۔ آپ سب کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ مانگنا اور ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بھروسہ ہمارا اللہ پر ہو، تدبیریں ہماری اپنی ہوں، ترکیبیں بھی ہوں، لیکن بھروسہ ہمارا اللہ پر ہو، اور پھر ہم خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا۔ دعا تو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، امید بھی رکھ رہے ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مایوس تو مجھ سے کافر ہی ہوتے ہیں، تو مایوس بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی تو لگائی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ ایمان لائیں مجھ پر۔ اب کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، بات یہ نہیں ہے، ہم مانتے کس کی ہیں؟ اپنے نفس کی مانتے ہیں، اپنے اور لوگوں کی مانتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کی مانتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں اور اسی کا حکم پہ چلتے ہیں اور اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، لیکن تمہیں بھی تو چاہیے اپنے طرز عمل پہ غور کر لو، تم کر کیا رہے ہو، زندگی گزار کیسے رہے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے حالات کیسے ہیں، تم لوگوں سے کس طرح سے بات کرتے ہو، تمہارے معاشرت کے طریقے کیا ہیں، تمہاری معاشرت کیسی چل رہی ہے، ان سب چیزوں پہ بھی تو غور کر لو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ماننا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یعنی کیسے ایمان لانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات غلط نہیں، قرآن میں کوئی بات غلط نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اجیبوا دعوت الداعی، ہماری سب دعائیں بھی جب ہی قبول ہوں گی جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے، شریعت کے قانون کو مانیں گے، اس کی بالادستی کو تسلیم کریں گے، اور اگر ہم ادھر ادھر کے قانونوں پہ چلتے رہیں گے، ادھر ادھر کے ازم پہ چلتے رہیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا پھر وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی جیسے ہماری گزر رہی ہے اس پہ غور کریں، اپنی زندگیوں کو اصلاح کریں۔ بے شک روزے سے ہماری بہت اصلاح ہوتی ہے، لیکن اس روزے والی ٹریننگ کو ہمیں پورے سال جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہمارا پیدا ہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس موذی وائرس کو ہمارے ملک سے کیا ہماری پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس کا ضرر ظاہر کر دے، اس کو کمزور کر دے، اس کو بالکل بے ضرر کر دے۔ بے شک میرے مالک آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔